بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتحد فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ مبارک آل عمران کی 61ویں آیت پھر آپ کے سامنے پڑھی گئی. احباب مجلس میں خلوص نیت کے ساتھ خضوع خشوع کے ساتھ تشریف فرما ہے. میرے کچھ عزیز مجھے دور سے نظر آ رہے ہیں مگر جگہ تنگ ہے. عزیز سے مراد قومی شخصیات آگے بلا لیتا ہوں جگہ کم ہے. آپ سب کے لیے دعا ہوں بلند تر صلوات. اللہ اپنے اس کلام میں پنجتن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. علم آ جانے کے بعد جو بحث کرے پھر اس سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ. پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے. تو اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی فضیلت دو طرح اور دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک وہ فضیلت ہے جو بندوں اور مخلوق اور انسانوں پر ثابت ہے، جس فضیلت میں سب نے اس دروازے پر خود کو حاضر رکھا اور اقرار کیا، اعتراف کیا کہ اہل بیت سے زیادہ کمالات کسی کے پاس نہیں ہے.
میں کہہ چکا ہوں کہ خدمات، کارنامے اور فضائل اور شخصیات کی بھی ہیں، مگر یہ طے ہے کہ اہل بیت کے برابر نہیں ہے۔ تو ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے تمام احباب نے، تمام شخصیات نے، تمام تاریخی شخصیات نے اعتراف کیا، اقرار کیا اور اہل بیت کی عظمت کو مانا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، میں جس پہلو پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ وہ انداز ہے جس پر بال برابر ہی صحیح کچھ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب چاہنے والے زیادہ تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تنہا تھے، چاہنے والے نہیں تھے، یعنی تنہائی اس حد پر تھی کہ زوجہ زہر دے رہی ہے۔ تو ممکن ہے تاریخ لکھ دے کہ صاحب چاہنے والے تھے، اس لیے ماحول بنا اور فضائل بیان ہوئے اور فضائل نشر ہو گئے، اور لہٰذا سب مان رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ کمال تھا۔ یا کہا جا سکتا ہے کہ جی پیسے کا استعمال ہوا ہوگا، حکومتوں کا استعمال ہوا ہوگا، فلاں 400 کچھ ہجری میں شیعہ حکومت بنی تھی، انہوں نے روڈوں پر، چوکوں پر جلوس نکلوائے اور عزاداری ایسے عام کی، اور پھر تاریخ نے یہ لکھ دیا۔ تو یہ ساری باتیں آیہ مباہلہ سے رد ہو جائیں گی اگر بال برابر بھی فرض محال کو فرض کر رہے ہیں۔ جی محال کو فرض کر رہے ہیں کہ کوئی تاریخ میں یہ لکھ دے کہ یہ سب کچھ جو اہل بیت کی عظمت میں آج بیان کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہ چیزیں ہیں۔ تو آیہ مباہلہ نے اس کو رد کر دیا کہ اگر بندوں کے نزدیک کسی بھی سبب سے، مثلا یہ سارے سبب، کسی بھی سبب سے بندوں کے نزدیک اہل بیت کی عظمت کو ثابت اور منوایا گیا ہے، تو آیہ مباہلہ نے پکار کر بتایا کہ اللہ کے نزدیک جن کا مقام ہے وہ بھی پنجتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ثم نبتہل، اور پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ تو مسئلہ کر دیا اب اللہ کے ساتھ۔ اچھا، اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ کون باکمال ہے، کون صاحب عظمت ہے۔ لہذا نبی مکرم جس اطمینان کے ساتھ پنجتن کا قافلہ لے کے چلے، اور اس قافلے میں نبی نے گود میں امام حسین کو اٹھایا، انگلی امام حسن کو پکڑائی، سیدہ نبی کے پیچھے ہیں، مولا علی، مولا سیدہ زہرا کے پیچھے ہیں، یہ پنجتن کا قافلہ چلا۔ یہ 5 ہیں جو تاریخ بشریت پر حاکم ہیں، یہ 5 ہیں جو ادیان عالم پر حاکم ہیں، یہ 5 ہیں جو تمام تر مسالک اور مکاتب پر حاکم ہیں۔ لہذا میں اور آپ جذباتی نہیں ہیں پنجتن کی بارگاہ میں، عین عقل کے مطابق ان کے مرید ہیں، عین قرآن کے مطابق ان کے دروازے پر ہیں، اور ہمارا بہت روشن مباہلے کے لیے پنجتن چلے، گھر سے مباہلے کے لیے پنجتن چلے، نبی و علی، فاطمہ، حسن و حسین چلے، اور دیکھا جو راہبوں نے کہا صادقین ہیں، کیا قول حق کے آگے کسی کا سخن چلے؟ نعرہ حیدری! پنجتن یہاں کا ایک ایک فرد مکمل امامت رکھتا ہے، یہاں تمام تر آسمانی الہی منصب کمال پر ہے۔ آسمانی منصبوں میں ایک منصب کو نبوت کہتے ہیں، آسمانی منصبوں میں ایک منصب کو رسالت کہتے ہیں، آسمانی منصبوں میں ایک منصب کو ولایت کہتے ہیں، آسمانی منصبوں میں ایک منصب کو حجیت کہتے ہیں، آسمانی منصبوں میں ایک منصب کو عصمت کہتے ہیں۔ یہ سارے مناصب آسمانی پنجتن کے ہاں متفق ہیں۔ ان ہستیوں میں جس ہستی پر غور کرنے کا ارادہ تھا اور مزید آج اور کل کی گفتگو،
میں کوشش ہے وہ امام حسن مجتبیٰ، سیرت امام حسن مجتبیٰ کے باب میں ایک عنوان فضیلت اور ایک عنوان سیرت امام مجتبیٰ یہ ہے کہ آپ اپنے موقف میں، اپنے نظریے میں، اپنے مقام پر جیسا اللہ نے انہیں فائز کیا ایسا انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ امانت ان کے ہاتھ میں ہے جو الہی امانت ہے، لہذا وہ کرسی نہیں ہے، وہ منصب دنیاوی نہیں ہے کہ جس کے جانے سے امام کا الہی منصب آپ کے ہاتھ سے چلا جائے۔ لہذا آپ کرسی پر نہیں بھی بیٹھے ہوں گے تو جہاں بیٹھے ہوں گے وہی صدارت ہوگی، وہی آپ کی عنوان امامت ہوگی۔ لہذا حضرت کی خدمت میں مسلسل سوالات، علم کا حصول، طالب علمان دین، طالب علمان عصری تعلیم وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، آپ سے سوال کرتے رہے، آپ سے جواب لیتے رہے، آپ ان کے علمی پیاس کو بجھاتے رہے۔ حضرت کی خدمت میں بہت سارے دانشوروں نے جمع ہو کر حاضری دی اور مولا سے کچھ سوالات کیے، اور حضرت نے ایک واقعہ نہیں ہے یہ، میں اپنے ربط بیان کے لیے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جمع ہوئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ سے 4 سوالات لے کر آئے ہیں، ان 4 سوالوں کے جواب میں چاہیے۔ حضرت نے فرمایا عندی بحر العلم، میرے پاس سمندر علم ہے، مجھ سے سوال کرو، میں اپنے بابا کی طرح تمہیں جواب دوں گا۔ تو حضرت سے سوال ہوا کہ حق اور باطل کا فاصلہ کتنا ہے، حق اور باطل کا فاصلہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا دوسرا سوال، کہنے لگے زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ سوال کیا، حضرت نے فرمایا تیسرا سوال، کہنے لگے مشرق اور مغرب کا فاصلہ کتنا ہے؟ حضرت نے فرمایا اور سوال، فرمایا وہ سخت ترین 10 چیزیں کون سی ہیں جو اس دنیا میں سخت ہیں؟ حضرت نے فرمایا اور سوال، کہ اگر آپ نے ہمیں ان کے جوابات دے دیے تو ہمارے بہت سارے سوالات کے خود ہمیں جواب مل جائیں گے۔ اب امام معصوم سے سوال ہوا ہے کہ حق و باطل کا فاصلہ کیا ہے؟ میرے مولا نے اپنی کن پٹی پر 4 انگلیاں رکھ کے فرمایا 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، جو کان سے سنو اس پہ اعتبار نہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نہ لکھو۔ مجھے لگتا ہے جیسے امام نے ہمارے زمانے کے لیے جواب دیا ہے۔ امام تو وہ ہوتا ہے جو قیامت تک کی رہنمائی کرے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے رہنمائی کرے۔ جو تم نے آنکھ سے دیکھا ہے اسے مانو، جو کان سے سنا ہے اس پر جب تک اعتبار نہ کرو جب تک آنکھ سے نہ دیکھ لو۔ یعنی کان سے سن لینا کافی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کتنے ہی مسائل ہیں جو صرف اس بنیاد پر بگڑ رہے ہیں کہ سن لیا تھا اور اب سنا رہے ہیں۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ اسے؟ معاشرے سے سن لیا، کہیں سے سن لیا، اور آج تو مبلغ علم ہمارا فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے۔ وہ ایک پوسٹ چلتی بھی آئی ہے، کہیں سے بھٹکتی بھی، کہیں سے ٹھکرائی گئی، کہیں سے دھتکاری گئی، ہم نے اسے منہ لگا لیا جی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ اور سمجھداری ماشاءاللہ قربان ہو ایسے لوگوں پر کہ جو ان چیزوں کو زیادہ چلاتے ہیں جو کسی اور کے مفاد میں ہو، اپنے ہی خلاف خود چلاتے ہیں، اپنے ہی خلاف، اپنے ہی مفاد کے خلاف نظریوں کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان خود ہمیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، نہیں، یہ مجمع اہل بیت کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، غیر ذمہ داروں سے بات نہیں ہو رہی، ذمہ داروں سے بات ہو رہی ہے۔
قرآن سورہ مبارکہ حجرات میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جو فاسق ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو وہ فتبینوا، تحقیق کیا کرو، بغیر تحقیق کیے ہوئے خبر کو آگے نہیں بڑھایا کرو۔ تو جہاں مومن اور فاسق ہونے کا پتہ ہی نہ ہو وہاں اور کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ دے کون رہا ہے، بھیج کون رہا ہے۔ ہر بات کو میں آپ بچوں کو آج مولا عباس کی قسم دے کر، ایک واسطہ دے کر آپ سے ایک عہد لوں گا جی، یہ 8 محرم سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور مولا عباس کا دن ہے آج۔ میں آپ سب کو ایک گزارش کروں گا کہ کبھی آئندہ کبھی بھی کسی بھی ایسی پوسٹ کو فارورڈ نہیں کرو گے، آگے نہیں بڑھاؤ گے جس میں بال برابر بھی فساد کا اندیشہ ہو۔ متفق ہو تو بلند صلوات ہدیہ کرو۔ اچھا، جو میری بات نہیں مان رہا میں وہ صلوات بھی نہیں پڑھ رہا۔ اور یہ صلوات نہیں ہے، مولا سے عہد کر رہے ہیں آپ۔ اگر اس وقت باب العلم کے اندر 2000 لوگ آئے ہوئے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، اور 2000 نے آج عہد کر لیا کہ میں اس پوسٹ کو آگے نہیں بڑھاؤں گا جس میں بال برابر بھی فساد کا اندیشہ ہوگا، اگر 2000 لوگوں نے اس پہ عمل کر لیا، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں 1 سال میں پاکستان کا حال کچھ اور ہوگا اس دنیا کے معاملے میں۔ بلندر صلوات۔ سنی سنائی بات کو، مولا سے سوال ہوا، مولا حق اور باطل کا فاصلہ، فرمایا 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ آنکھ سے دیکھو تو اسے حق سمجھ کے آگے بڑھاؤ، اور کان سے سنا ہے تو اس پہ تحقیق کرو۔ یہ حق اور باطل کا ایک چھوٹا سا کسوٹی ہے جو امام فرما رہے ہیں۔ مولا زمین اور آسمان کا فاصلہ، تھکے تو نہیں ہے؟ استاد سہیل صحیح بیٹھے ہیں۔ زمین اور آسمان کا فاصلہ، توجہ، میرے مولا فرما رہے ہیں، مولا سے سوال ہو رہا ہے، اب مولا کا جواب سنیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ کرسی باہر نکال دو، باہر نکال دو، کرسی باہر نکال دو۔ شکیل بھائی توجہ چاہوں گا، مولا سے سوال ہو رہا ہے، مولا توجہ، مولا آسمان اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ قربان جائیں علی کی اولاد پر، کیا جملے، کیا پیغام، کیا فکر کی بلندی، ان کا ذکر ہماری فکر کو بلند کرتا ہے۔ مولا زمین اور آسمان کا فاصلہ کیا ہے؟ فرمایا بے قدر آہ مظلوم، مظلوم کی آہ زمین اور آسمان کا فاصلہ، مظلوم کی آواز ظالم کے کان میں پہنچنے سے پہلے آسمان پر پہنچتی ہے، اتنا سا فاصلہ آیا زمین آسمان کا۔ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اس ملک میں مختلف جماعتوں کے مسنگ پرسن ہیں، مختلف مسالک کے مسنگ پرسن ہیں، شیعہ مسنگ پرسن، شخصیات، جوان۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ انہیں پیش کریں عدالتوں میں، مجرم ہیں تو انہیں سزا دیں۔ یہ کون سا قاعدہ، کون سا قانون ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ماں روتے روتے مر جاتی ہے، زوجائیں دروازے پر آنکھیں جمائے بیٹھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی مائیں
سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہیں جی۔ بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں فلاں چیز سے فلاں نقصان جو ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے۔ وہ سبب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کا فاصلہ ایک مظلوم کی آہ ہے، مظلوم کی آہ۔ پھر فرماتے ہیں سوال ہوا مشرق اور مغرب کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا سورج کی حرکت مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے جو وہ ایک دن میں طے کر لیتا ہے۔ یہ سورج جو حرکت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو یہ ایک دن کا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب کا فاصلہ۔ میرے مولا سے سوال ہوا مولا وہ 10 سخت چیزیں کیا کیا ہیں، سخت ترین چیزیں کیا کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا اللہ نے سخت چیزیں جو بنائی ہیں، سنگین چیزیں جو بنائی ہیں، ثقیل چیزیں جو بنائی ہیں، ان میں سب سے سخت چیز پتھر ہے، مگر اس سے زیادہ سخت بھی اللہ نے ایک اور شے کو خلق کیا ہے، وہ ہے لوہا جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے، اور لوہے سے زیادہ سخت اللہ نے آگ کو بنایا ہے جو اسے بھی گھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ سخت اب 10 چیزیں بتا رہے ہیں امام، صلوات پڑھیں ذرا محمد پتھر سب سے زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت لوہا جو اسے توڑ دیتا ہے، اور اس سے لوہے سے زیادہ سخت آگ جو اسے بھی گھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ سخت پانی جو اسے بھی بجھا دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ سخت وہ بادل جو اسے بھی اٹھا لیتا ہے، اور بادل سے زیادہ سخت وہ ہوا جو اسے لے کر چلتی ہے، اور ہوا سے زیادہ سخت وہ ملک جو اسے اڑاتا ہے اور چلاتا ہے، اور اس ملک سے زیادہ سخت ملک الموت جو اس پر بھی آتا ہے، اور ملک الموت سے زیادہ سخت موت جو اس پر بھی آتی ہے، اور موت سے زیادہ سخت امر ہے جو ہمارے پاس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نحن اولو الامر، ہم ہی اولو الامر ہیں، اللہ نے امر اس کائنات کا ہمارے نام کیا ہے۔ دربار سجا ہوا ہے، امام کی کرسی لگی ہے، بھائی کل والے تو بولے نا تھوڑا سا، میں نے کل خطبے کا پہلا حصہ پڑھا تھا جی، عقیل بھائی کہاں ہے؟ تو کرسی لگی ہوئی ہے امام کی، آواز دی، کچھ کہنا چاہیں گے؟ حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، کل کے جملے صرف تبرکاً دہراؤں گا، ان کی مختصر شرح ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں نحنو الذریۃ من آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں، بات ہو چکی، سب آدم کی اولاد ہیں، کسی نے بھرے دربار میں نہیں کہا ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ حق ہے امام حسن کو کہ کہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، اولاد وہ ہوتی ہے جو آباء و اجداد پر جائے، ورنہ تو بہت سے ہوتے ہیں۔ والاسرۃ من نوح، اور ہم نسل نوح میں سے ہیں، والصفوۃ من ابراہیم، اور ہم ابراہیم کی اولاد میں چنے ہوئے ہیں، ہم ہیں اولاد ابراہیم میں وہ کہ جنہیں اللہ نے امامت عطا کی ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ وسلالۃ من اسماعیل، اور اسماعیل کی اولاد میں ان کا جمال اور ان کا کمال ہے۔ وآل من محمد، اور ہم آل محمد ہیں۔ وشجرۃ الزیتونہ، اور ہم وہ شجرہ ہیں جس کے روغن سے چراغ جلتے ہیں۔ النبی اصلھا، جس شجر کی جڑ نبی ہیں۔ ونحن فرعھا، اور ہم اس درخت کی شاخیں ہیں۔ من تمسک بغصن من اغصانھا، جس نے شجرہ زیتونہ کی ایک شاخ کو بھی پکڑ لیا، فنجا، وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا، اور جس نے اس شاخ کی مخالفت کی جو ہم اہل بیت ہیں،
تورے کا النار، اسے دوزخ میں دھکا دے دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں نحنو حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کی غالب جماعت ہیں۔ ہمیشہ جو غالب آنے والا گروہ ہے اور غالب آنے والی جماعت ہے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ وَنَحْنُ عِتْرَةُ رَسُولِهِ الْأَقْرَبُونَ، اور ہم ہی ہیں جو رسول اکرم کی عطرت ہیں۔ اللہ اکبر۔ نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِهِ الطَّيِّبُونَ، ہم ہی نبی کی اہل بیت طیب ہیں۔ نَحْنُ أَحْدِ الثَّقَلَيْنِ الَّذِي خَلَفَهُمَا جَدِّي، ہم ہی دو بھاری چیزوں میں سے ایک ہیں جو میرے جد رسول اللہ چھوڑ کر گئے اپنی امت کے لیے، فی امتے۔ وَنَحْنُ ثَانِي كِتَابَ اللَّهِ فِيهِ تَفْصِيلٌ كُلُّ شَيْءٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، اور ہم ہی اللہ کی کتاب کا ثانی ہے جو کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم ہی ہے کتاب کا ثانی جو نبی چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب سنیں، فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْنَا فِي تَفْسِيرِهِ، اور قرآن کی تفسیر کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم بتائیں گے کہ قرآن کیا بول رہا ہے، ہم بتائیں گے کہ قرآن کیا بول رہا ہے، ہم بتائیں گے کہ قرآن کیا بول رہا ہے۔ متوکل کی ماں نے منت مانی کہ اگر متوکل ٹھیک ہو گیا تو کثیر صدقہ دوں گی۔ ٹھیک ہو گیا، کثیر صدقہ دو، تو کہا کتنی چیزیں دے دیں؟ تو کسی نے کہا جی 10 چیزیں دے دیں، تو ایک کی آواز آئی 15 بھی دے دیں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تو بس یہی اختلاف اس کو الجھانے لگا، سارے ان ملاؤں کو بلا لیا، ان مولویوں کو بلا لیا جو دربار سے وظیفہ لیتے ہیں۔ کہا تم بتاؤ کتنی چیزیں دے دوں، میری اماں منت پوری کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی 10 چیزیں دے دیجئے۔ کہا تم؟ کہنے 15 دے دیجئے۔ کہنے پہلے تم دلیل دو 10 کیوں، پھر تم دلیل دو کہ 15 کیوں۔ اب یک نہ شد دو شد، تیسرے سے پوچھا کہ تم بتاؤ، اس نے کہا 20 دے دیجئے۔ کہا بتاؤ 20 کیوں۔ اب جیسے جیسے جواب آ رہا ہے اور دلدل کی طرح پھنستے جا رہے ہیں۔ سب سے کہنے لگا دلیل دو، 10 کیوں، 15 کیوں، 20 کیوں، کتنے دوں کہ کثیر ہو جائے۔ جب کسی سے بن نہیں پڑتی نا، جب مشکل گھڑی آتی ہے تو وہ گھر یاد آتا ہے جو مشکل حل کرتا ہے۔ تو وہی سارے کہ جو کاٹ کرتے تھے امام علی نقی علیہ السلام کی۔ انہوں نے سب نے کہا کہ جواب تو وہ دے گا جو وارث قرآن ہے، اور وارث قرآن اہل بیت کا ایک فرد ہے جسے علی النقی کہا جاتا ہے۔ مل کر صلوات علیہ بلا، پیغام بھیجا، امام کو بلایا کہ صاحب یہ سب کہہ رہے ہیں کوئی 10 کوئی 15 کوئی 20، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا 80 عدد اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو۔ تو سوال تو یہاں بھی ہوا کہ وہاں 10 کیوں تھے، وہاں 15 کیوں تھے، آپ بھی بتائیے کہ 80 کیوں؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام حسن کیا فرما رہے ہیں؟ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْنَا فِي تَفْسِيرِهِ، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا حق ہمیں دیا گیا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ 80 کیوں، تو حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، اے حبیب اللہ نے آپ کو کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے۔ امام نے فرمایا جا کے دیکھ لو نبی نے کتنی جنگیں جیتی ہیں۔ نبی نے 80 جنگوں میں کامیابی حاصل کی ہے، قرآن نے اسے کثیر کہا ہے، کثیر صدقہ دے دو 80 کی تعداد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات۔ فرما رہے ہیں اللہ نے ہمیں اس کی تفسیر بنانے کی ذمہ داری دی ہے۔ وَلَا تَظُنَّنَا تَعْوِيلَهُ بَلْ تَيَقَّنَا حَقَائِقَهُ، ہم جب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو گمان کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم یقین سے تفسیر بیان کرتے ہیں۔
مولا اپنے فضائل فَأَطِيعُونَا فَإِنَّا طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ، بس ہماری اطاعت کرو۔ بھائی آپ تھوڑی دیر اسی دربار میں رہیں گے تو آپ کو الفاظ کا لطف آئے گا۔ امام فرما رہے ہیں فَأَطِيعُونَا، ہماری اطاعت کرو، فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ، ہماری اطاعت ہی ہے جو واجب کی گئی ہے۔ دربار میں یہ جملے کہنا یہ اسی کا کام ہے کہ جس کے بابا کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ إِذْ كَانَتْ بِطَاعَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ہماری اطاعت وہی ہے جو اللہ کی اطاعت۔ تم نے اگر ہماری اطاعت کی تو گویا اللہ کی اطاعت کی۔ وَطَاعَتِ رَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے اگر ہماری کرو گے، ہماری اطاعت کرو گے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ اور تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دیا ہوتا تو ان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا۔ یہ میرے مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس خطبے اس جملے پر جب امام پہنچے، یعنی یہاں تک، تھک تو نہیں رہے میری بات پہنچ رہے، جب امام یہاں تک پہنچے نا تو صاحب کرسی کی آواز آئی۔ مجھے کچھ کہنا ہے اس لیے آپ میرے ساتھ اشاروں کنایوں میں ہی رہیے گا، اصلی بات پہنچانی ہے نا، کسی کو بلانا ہے بھگانا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی حضرت یہاں تک پہنچے، سورہ مبارکہ نساء کی آیات پڑھیں تو صاحب کرسی کی آواز آئی، صاحبی کرسی کی آواز آئی، آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اچھا ابھی خاموش کہاں ہوئے تھے؟ مگر اب تک اتنا کچھ کہہ دیا تھا کہ بہت مشکل تھا یہاں تک بھی برداشت کرنا۔ تو آواز آئی، کہنے لگے آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اب جملہ سنیں میرے مولا کا، جیسے ہی ٹوکا نا آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے، فرماتے ہیں لو کنت قائما ھذا المقام، لو کنت قائما ھذا المکان وذکرت ما آتانا اللہ من فضلہ حولا فحولا، اگر میں یہاں کھڑا ہو کر وہ بتانے لگوں، وہی جملہ، میں جب تک لطف نہیں لوں گا آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں اگر میں یہاں کھڑا ہو کر وہ بتانے لگوں جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے تو سالوں کے سال لگ جائیں گے، میں سالوں خطاب کرتا رہوں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی مولا امام حسن کا خطبہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا اگر میں اس مکان پہ کھڑا ہو کر وہ بتانے لگوں جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، کیا کیا اللہ نے اپنے فضل سے اہل بیت کو عطا؟ ام یحسدون الناس، قرآن، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کچھ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ روشن ہو گیا کربلا میں یہ کیوں ہوا، واضح ہے مولا علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، پتہ ہے اہل بیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ قرآن نے پکار کے بتا دیا جو اہل بیت سے لڑنے آیا ہے یا متکبر ہے یا حاسد ہے، ان کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی نہ ہو، مگر بھائی یہ کرسی نہیں ہے جو تم لے لو گے، یہ شجاعت ہے، یہ علم ہے، یہ سخاوت ہے، اللہ اکبر، یہ غیرت ہے، یہ عزت ہے جو کسی کے دینے سے دی نہیں جاتی اور کوئی لے نہیں سکتا، یہ کمالات کا مجموعہ گھرانہ۔ فرمایا کہ اگر میں یہاں کھڑا رہوں، کیا عطا کیا؟ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس گھرانے کو کتاب بھی دی ہے، اس گھرانے کو ہم نے حکمت بھی دی ہے
اور اس گھرانے کو ملک عظیم یعنی امامت بھی دی۔ مولا فرماتے ہیں سالوں لگ جائیں گے اگر میں نے وہ گنوانا شروع کیا تو میرے خطاب کو سالوں لگ جائیں گے اگر میں نے گنوانا شروع کیا۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے۔ جی کس کا بچہ ہے یہ؟ میرے بچے بیٹھ جاؤ، میرے لال، میرے پیارے چاند بیٹھ جاؤ، ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ ان بچوں کی مستقبل کی بہتری کے لیے بلند تر صلوات ہے۔ بات آگے جائے، خطبہ اور سناؤں؟ فرمایا سالوں لگ جائیں گے اگر میں نے بیان کرنا چاہا تو تم کہہ رہے ہو کہ اور کچھ کہنا ہے، مجھے سالوں لگ جائیں گے میں یہ بیان کرتا چلا جاؤں۔ تو دیکھا کہ کچھ شعراء وہاں بیٹھے ہیں جو جز بز ہو رہے ہیں۔ اچھا وہ کلام کہہ کے لائے ہیں، انہیں کچھ ملنا بھی ہے۔ اصل تو مسئلہ ایک کا نہیں ہے نا، بہت سارے لوگ امام کے اس خطاب کے درمیان مشکل میں ہیں۔ تو کچھ وہ تھے جنہیں جو قصیدے کہہ کے لائے تھے کسی کے لیے، اور وہ بے چین ہو رہے تھے کہ یہ خاموش ہوں، یہ مکمل کریں خطبہ تو ہم کوئی شعر سنائیں، ہمیں کچھ مل جائے۔ یہ آنے دو آنے، ٹکے دو تکے، ویسے جو بھی اہل بیت کو خاموش کروانے کی کوشش کرے گا ویسے ہی ٹکے گا ہے۔ توجہ ہے؟ تو مولا نے ان کی طرف توجہ کی تو فرمایا کیا کہہ کر لائے ہو؟ ان یختلف بالاجداد، خبردار جن کے اجداد کا پتہ نہ ہو۔ بھائی فرماتے ہیں بات کرنی ہے تو میرے بارے میں بات کرو۔ مولا فرماتے ہیں بات کرنی ہے تو میرے بارے میں بولو، قصیدہ کہنا ہے تو ہماری شان میں کہو۔ قیامت تک آنے والے قصیدہ گو شاعروں کو امام حسن نے اجازت دی ہے، وہ شاعر ہی نہیں ہے جو اہل بیت کی شان میں قصیدہ نہ کہے۔ فرما رہے ہیں اگر کہنا ہے تو کہو وَأَنَا ابْنُ الْأَجْدَادِ الْأَمْجَادِ، میں ان کی اولاد ہوں جن کے اجداد امجاد تھے، مجید تھے، پاکیزہ تھے، میں ان کی اولاد ہوں۔ وَرَضِيَ ذَوَاتِ عِصْمَتِ السِّدَاد، اور جن کو اللہ نے عصمت سے نوازا۔ جملہ سنیں، ان شاعروں کو دیکھ کر امام حسن نے کیا فرمایا؟ اب یہ جو سنانے جا رہا ہوں آپ کی توجہ مزید چاہیے۔ امام نے فرمایا تعریف کرنی ہے تو میری کرو۔ لو شئت لجعلت عراقا شاما، میں اگر چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، وشام عراقا، اور شام کو عراق بنا دوں۔ میں چاہوں تو سرحدیں بدل دوں، میں چاہوں تو یہاں بیٹھے بیٹھے جغرافیہ بدل دوں۔ اللہ اکبر۔ لجعلت عراق شاما وشام عراقا، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو، میرا خطبہ نہ روکو۔ اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، والرجل امرأتن، اور مرد کو عورت بنا دوں، والامرأة رجلن، اور عورت کو مرد بنا دوں۔ جلال میں آیا ہے علی کا بیٹا۔ مجھے ٹوکنے کی کوشش نہ کرو، میں چاہوں تو جغرافیہ بدل کے رکھ دوں، میں مشرق کو مغرب بنا دوں، میں مشرق کو جنوب بنا دوں، میں عراق کو شام، شام کو عراق کر دوں، میں مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ امام نے جب یہاں کہا فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، مصیبت آئی ہے اس کی۔ جب مولا نے فرمایا نا میں ایسا کر دوں گا تو قال رجلن، ایک شخص، قام رجلن، ایک شخص کھڑا ہو گیا من الحضار، وہاں موجود لوگوں میں، اور کہنے لگا فمو کا صغیر و دعوا کا کبیر، آپ کا منہ چھوٹا ہے، معاذ اللہ، جو وہ کہہ رہا ہے
آپ کا منہ چھوٹا ہے، باتیں بڑی ہیں، بڑی بات کر گئے آپ، یہ آپ ایسے ہیں نہیں، آپ میں یہ صلاحیت ہے نہیں. تو ایک مرتبہ میرے مولا کیا کہتا ہے؟ فمو کا صغیرن و دعوا کا کبیرن یا ابن ابی تراب من یقدر علی ذلک. کون کر سکتا ہے ایسا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دوں. کون کر سکتا ہے ایسا؟ وَنَظَرَ إِلَيْهِ الْإِمَامِ. بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. وَنَظَرَ الْإِمَامِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ الْإِمَامِ. امام نے اسے غور سے دیکھا اور غور سے دیکھ کر فرمایا اما تستحینا تجلسینا مع الرجال. تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں کے ساتھ بیٹھی ہے؟ صلوات پڑھے محمد. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. اس کی جنس بدلنا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں کے ساتھ بیٹھی ہے؟ بولنے والا مرد تھا. اور پھر میرے مولا نے فرمایا اٹھ کے جا یہاں سے. من وراء ذالک سارا عیالوں کا رجلا وآلوں کا خنسا. تیرا شوہر عورت ہو گیا ہے، تیرے بچے خنسا ہو گئے. تو کہہ رہا تھا کون کر سکتا ہے یہ؟ جو بھی اہل بیت کے سامنے آیا ہے جن سے بدلتی رہی، وہ تمہیں مرد نظر آئیں گے مگر بہادر میں عورتوں کے لیے بھی شرمندگی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نحنو زین الجنان. سنو ہم جنت کی زینت ہے. مولا حسن فرما رہے ہیں. میں نے چند جملے چھوڑ دیے اس لیے کہ آپ اکسانے میں آ رہے ہیں. دو تین جملے سن لیجئے. میرے مولا نے فرمایا ان العرش سریری. تم کہہ رہے تھے کہ یہ کام میرے لیے بڑی بات ہے. اچھا وہ تو اٹھ کے چلی گئی.
ہاں میں جو تاریخ ہے میں بتا رہا ہوں. تو وہ تو اٹھ کے چلی گئی کیونکہ وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہو رہا تھا. تو اور بتا بھی دے مولانا کہ پریشان نہیں ہو، گھر میں تمہاری عورت تمہارا مرد ہو گئی ہے، کہ وہ عورت ہو گئی ہے، تمہارے بچے سارے خنثی ہو گئے. تو یہ امام کا بہت. تو پھر فرماتے ہیں ان العرش سریری. تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میرے، تو سنو میں ہم کون ہیں. عرش ہماری آرام کی جگہ ہے. اللہ اکبر. بھائی جنہیں یہ باتیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں ان سے آپ ناراض نہ ہو، اس لیے کہ جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی انہیں میٹرک کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. ان العرش سریری و احمد و ضمیری. عرش ہماری آرام کی جگہ ہے، احمد مجتبیٰ ہمارا ضمیر ہے. کیا تعبیر ہے، کیا تعریف ہے سرکار کی. و احمد و ضمیری و علی و علی امیری. اور میرے بابا علی ہمارے امیر ہیں. والحسین و وزیری. میں حسن ہوں، معمولی وجود نہیں ہے، جس کا وزیر حسین ہو. حسین قائد اعظم حق شناسوں کا، حسین قائد اعظم حق شناسوں کا، جو مانتا نہیں وہ دل کا کھوٹا ہے. ارے حسین سارے زمانے سے بڑھ گیا، لیکن کیا جو غور تو دیکھا حسن سے چھوٹا ہے. نعرہ حیدری. والحسین و وزیری والحسین و وزیری والجبرائیل و فقیری. صلوات پڑھے عظمت اہل بیت پر. اور پھر اشارہ کر کے کہا لو شیطا کنتا سیری امراتن. کوئی اور زیادہ نہ سوچے، میں اسے بھی عورت بنا دوں گا. اور نحنو زین الجنان وحجج الرحمن. اور ہم ہی جنتوں کی زینت ہیں، اور ہم ہی رحمان کی طرف سے حجت ہیں. بہت اچھا سنا آپ نے عزیزو. جس کا وزیر حسین ہو، اس کے خادم کو عباس کہتے ہیں. حضرت عباس امام حسن کے خادم ہیں. خوب خدمت کیے ہیں، ایسی نوکری کیے ہیں، ایسی غلامی کیے ہیں. اب قیامت تک عباس تک جانے والے اپنے مولا کی اطاعت سیکھتے رہیں گے. حسین تک جانے والوں کو پہلے عباس تک آنا ہوگا. عزیزانو 3 سال کا سن تھا، مولا علی تشریف فرمائے، امام حسین موجود ہیں. امام حسین نے جناب قمر کو بات دی، قمر مجھے پانی پلا دو. غلام تھے نا مولا علی کے، کتنی جلدی گئے ہوں گے پانی لینے. سنیں گے قمر پانی لینے کے لیے گئے، مگر اس سے پہلے عباس پانی لے آئے. سن بہت کم ہے، 3 سال کے ہیں حضرت عباس. اور وہ جو کوزہ اٹھایا ہوا ہے نا، وہ جلدی آنے کی وجہ سے، اور جلدی اس لیے آنا ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے قمر نہ لے آئے. میرے مولا حسین نے پانی مانگا ہے، اور جلدی آنے کی وجہ سے پانی چھلک رہا تھا. تو عباس کے بدن پر پانی کے چھینٹے آ رہے ہیں. وہ
دوڑتے ہوئے جلدی جلدی آتے ہوئے حضرت عباس کو جب امام حسین نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا، قریب آ کر فوراً کہا مولا حسین سے، آقا پانی۔ اس منظر کو دیکھ کر علی روئے، اس منظر کو دیکھ کر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج تو مجھے زیادہ محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج 8 محرم ہے نا، آج اگر آپ اور میں نہیں روئیں گے تو پھر کب روئیں گے؟ ایام عذاب 8 محرم حاضری کی مجلس ہے۔ حاضری کا مطلب ایک تو نیاز ہوتی ہے کہ نیاز ہے، حاضری ہے، اور حاضری کا ایک مطلب یہ ہے کہ مولا عباس آ رہے ہیں، اس مجلس میں مولا عباس کو بلائیے، اور مولا آپ کے گریے سے ایک سبب مولا کے آنے کا، اور جب روتے ہوئے باہر واپس آئے نا تو اللہ کو باب الحوائج کا واسطہ دیجیے گا۔ میں آپ کو ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ اس کے نام پر سنتا ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس منظر کو دیکھا مولا علی نے کہ عباس پانی لے کر رہے ہیں اور بدن پر پانی گر رہا ہے، اور حسین مولا کو بڑھا کے کہا مولا پانی پیے۔ رونے لگے مولا علی، اور پھر عباس کو گلے لگا کے روئے، سینے سے لگا کے روئے۔ تو وہاں موجودہ صاحب سے کہا آج میرا عباس حسین کو پانی لا کر پلا رہا ہے، کل جب کربلا میں حسین کے بچے پانی لانے گئے تو عباس پانی لینے جائے گا، مگر میرا بچہ اس پانی کی خاطر مار دیا جائے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ ایک ماں کو بھی سلام کریں جس نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے۔ عزادارو، سندھ اور پنجاب اور ہم جو دیہات کے لوگ ہیں، بڑے شہروں میں اگر رہتے ہیں تو اگر ہمارا کوئی عزیز رحلت کر جائے تو سندھ اور پنجاب کی ثقافت اور خاندانی لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، اکثر برادریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ اپنے گاؤں لے کے جاتے ہیں۔ یہ مجمع ہو اس لیے رہا ہے کہ جنازہ مدینے تو گیا نہیں، کربلا میں نبی زادوں کو، لیکن جنازہ دفنانے بھی نہیں دیا گیا۔ ایک ماں ہے جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، تھکے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے، اور 4 قبروں پر 4 بچوں کے نام لکھتی ہے اور کہتی ہے لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہا کرو، ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے، میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں۔ عزادارو، جب خبر شہادت آئی نا امام حسین کی مدینہ، جب مدینے میں خبر پہنچی کہ حسین کو کربلا میں مار دیا تو بی بی ام البنین بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، میں نے عباس کو جوان اس لیے کیا تھا کہ حسین مار دیا جائے، لیکن خبر پہنچائی بی بی حسین سے پہلے عباس کے بازو کٹے، حسین سے پہلے عباس شہید ہوا، تو اس کے بعد بس اتنا کہتی تھی ہر آنے والے سے، مجھے اتنا بتاؤ کسی کے بازو نہ ہو تو وہ بلندی سے کیسے گرے گا؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ کسی کے بازو نہ ہو تو وہ زمین پہ کیسے گرے گا؟ میرے عباس کے دونوں بازو کرنا ہو گئے، میرا عباس گھوڑے سے گرا کیسے ہوگا؟ اور جب بی بی زینب آئی ہے نا مدینہ تو جناب زینب کو گلے لگا کر گریہ کیا اور فرمایا پہلے مجھے بتاؤ عباس کی وفا کیسی تھی، میرے عباس نے کربلا میں کیا کیا؟ کربلا کے شہیدوں میں ہر شہید کی اپنی کیفیت ہے،
حضرت عباس کی شہادت میں 4 انفرادی کیفیتیں ہیں جو کسی اور شہید کی کیفیت شہادت میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی کیفیت جو حضرت عباس کی منفرد ہے، علیحدہ ہے، عباس جیسا کوئی شہید نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کے بھی بازو نہیں کٹے، مگر حضرت عباس کے دونوں بازو کٹے۔ جب ایک ہاتھ کٹا نا تو آواز لگا رہے تھے تم میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو، میں حسین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ایک کیفیت ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو کی، شہادت کی۔ رو رہے نا، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، اگرچہ مجھے دیر ہو رہی ہے مگر 8 محرم ایک دفعہ ہی آتی ہے۔ جب حسین مولا کو آواز دی نا، مولا میری مدد، مولا میرا سلام، تو حسین گھوڑے پر بیٹھ کر اس جانب روانہ ہوئے جہاں سے حضرت عباس کی آواز آئی تھی۔ جو باہر گلیوں میں بیٹھے ہیں، جو بارگاہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ امام کا گھوڑا امام کو وہاں لے جانے لگا جہاں سے حضرت عباس کی آواز آئی تھی نا۔ دوڑتا ہوا گھوڑا رک گیا، دوڑتا ہوا گھوڑا رک گیا۔ امام نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے، میرا عباس مجھے بلا رہا ہے، تو رکا کیوں ہے؟ اس نے اشارہ کیا۔ امام نے مڑ کر دیکھا، عباس کا کٹا ہوا بازو زمین کربلا پہ تڑپ رہا ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، عباس کا کٹا ہوا بازو اٹھایا، اب پھر گھوڑا بڑھا، پھر دوڑتے ہوئے گھوڑا رک گیا۔ اب میں رونے والوں سے پوچھوں گا کہ حسین کے احساسات کیا ہوں گے؟ گھوڑا پھر دوڑتے ہوئے رک گیا۔ امام نے پھر اسے پیار کر کے کہا مجھے میرے بھائی تک پہنچا۔ اس نے اشارہ کیا۔ اب جو امام نے غور سے دیکھا دوسرا کٹا ہوا بازو۔ اللہ اکبر، مولا نے دونوں کٹے ہوئے بازو اٹھائے، پہنچے ہیں عباس کے لاشے پر۔ یہ پہلا امتیاز اور پہلی کیفیت کہ کسی شہید کے بازو نہیں کٹے مگر مولا عباس کے دونوں بازو کٹے۔ دوسری کیفیت، کسی شہید کی آنکھ میں تیر نہیں لگا۔ نہیں تھکے نہیں آپ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں، میں جلدی گزر رہا ہوں۔ کسی شہید کی آنکھ میں تیر نہیں لگا، حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا، حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا، اور تیر اس لیے کھایا کہ ان آنکھوں سے حسن کے جنازے پہ تیر لگتے ہوئے دیکھا تھا۔ مولا میری آنکھ میں تیر ہے۔ دوسری کیفیت حضرت عباس کی یہ ہے، دوسری کیفیت حضرت عباس کی یہ ہے، کسی شہید کے سر پہ گرز نہیں لگا مگر حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بابا کے سر پہ لگتی ضربت دیکھی تھی۔ عزادارو، جب دونوں بازو کٹ گئے نا تو مولا نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا دیا اور ایسے جا رہے تھے، ابھی آپ نے مرثیہ سنا ہے، ایسے جا رہے تھے جیسے شیر کے منہ میں شکار، اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے پانی پہنچاؤ، سکینہ پیاسی ہے، پانی پہنچاؤ، علی اصغر پیاسا ہے، پانی پہنچاؤ، میرا مولا حسین پیاسا ہے۔ ایک تیرے سے شعبہ سنسناتا ہوا تیر مشک میں آ کے لگا، پانی نہیں بہہ رہا تھا، عباس کی آس بہ رہی تھی۔ آواز دے گھوڑے، اب میں اس قابل کہاں رہا، اب میں اس قابل کہاں رہا کہ خیمے میں جا سکوں۔ گھوڑے نے رخ موڑا تو آنکھ میں تیر آ کے لگا۔ عباس کے بازو نہیں ہے، آنکھوں سے تیر کیسے نکالیں گے؟ دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لے کے نکالنا چاہتے ہیں کہ سر پہ گرز آ کے لگا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اور زمین کربلا پر آئے مولا، ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے، علم برآمد کرنے والے تیاری کریں۔ میرے رونے والے عزادار دوستوں، جب آپ علم کو دیکھیں گے اس میں ایک مشکیزہ بھی لٹکا ہوا ہے۔ آج تک عباس کی یاد سکینہ سے جڑی ہوئی ہے،
मौला हुसैन पहुंचे हैं जनाजे पर। अब ये चौथा इम्तियाज हजरत अब्बास का, और वो ये कि सबके लाशें हुसैन उठा के गंजे शहीदा में लाए। ये वाहिद मुजाहिद है जिसका लाशा खैमे में नहीं आया। इमाम ने, थके नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, इमाम ने अब्बास मौला का सर अपनी आगोश में ले लिया, हजरत ने सर हटा दिया। इमाम ने फिर गोद में सर लिया, फिर हजरत अब्बास ने सर हटा दिया। तो इमाम ने पेशानी पर हाथ और बोसा देते हुए कहा, अब्बास तुम सर अपना हमारे अजानों से क्यों हटाते हो? तो रोते हुए कहने लगे, मौला ये शहजादों की जगह है, कहाँ गुलाम का सर, कहाँ मौला का जानो। मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। अब्बास कोई आरज़ू हो तो करो। का मौला मेरी दो वसीयतें हैं, मेरा लाशा खैमे ना ले जाइए। हाँ 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 हाँ, इसलिए रोक दिया जिसकी कमर टूट गई हो। वो लाशा कैसे उठाएगा? फरमाया दूसरी वसीयत यह है कि मैं आपके चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। फरमाया अब्बास क्या चीज माने हैं? फरमाया आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून है, मेरे हाथ होते तो मैं जहमत न देता। इमाम ने अबा के दामन से आंख का सुदूर साफ किया। मौला अब्बास ने आंख खोली, हुसैन के चेहरे का दीदार किया। मजलिस मुकम्मल हो रही है। हुसैन के चेहरे का दीदार किया। मौला ने पेशानी का बोसा लिया। अब्बास हमारी आरज़ू भी पूरी कर दो। का मौला हुक्म करेंगे, एक मर्तबा हमें भाई कह दो। अब्बास ने हुसैन को भाई कहा, रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाह या हुसैन।